اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین والمثنى كالزیدان فیرفع بالالف وجمع المذکر السالم كالزیدون فیرفع بالواو ويجران وينصبان بالياء وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى وكذا اثنان واثنتان مطلقا وإن ركب وأولو وعشرون وأخواته وعالمون وأهلون ووابلون وأرضون وصنون وبابه وبنون وعليون وشبهه كالجمع۔ آج کی ہماری جو بحث ہے وہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے بارے میں ہے۔ ہم نے کہا کہ 7 ایسے باب ہیں کہ جو اصل سے خارج ہیں، ان پر اعراب بالحرکات کے بجائے اعراب بالحروف آتا ہے۔ پہلا باب اسماء ستہ کا تھا، اس کے بعد دوسرا باب تثنیہ، تیسرا باب جمع مذکر سالم۔ چونکہ ان کی کافی باتیں اور اعراب کے حساب سے آپس میں ملتی جلتی ہیں، تو اس لیے مصنف نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کو ایک ساتھ ہی بیان کر دیا جائے۔ اس لیے تثنیہ جمع مذکر سالم دونوں بابوں کو اکٹھا کر کے بیان کیا۔ تو آج 2 باب جن کے بارے میں مصنف بات کریں وہ ہے تثنیہ اور جمع مذکر سالم۔ تثنیہ کے بارے میں اور جمع کے بارے میں جو اعراب بتایا گیا ہے، پہلے متن کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کی پہلی تھوڑی سی تشریح کریں گے کہ کیا اعراب ہے، الگ الگ بیان کریں گے، پھر متن پڑھیں گے، پھر شرح پڑھیں گے تاکہ بالکل ہی واضح ہو جائے کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا کیا اعراب ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں تثنیہ کے اعراب کے بارے میں کہ تثنیہ کا اعراب کیا ہے۔ تثنیہ کا اعراب بالحروف ہوتا ہے۔ یہ تو بات واضح ہے کیونکہ یہ اصل سے خارج ہے، اور اصل سے خارج ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس پر اعراب بالحرکات نہیں آ سکتا۔ تو تثنیہ کا کیا اعراب ہے؟ تثنیہ کا اعراب بہت ہی آسان ہے۔ حالت رفعی میں الف، حالت نصبی اور جری میں یا، یہ تثنیہ کا اعراب ہے۔ حالت رفعی میں الف، حالت نصبی اور جری میں یا، یہ تثنیہ کا اعراب ہے۔ اور اس کی نون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تثنیہ کے آخر میں ایک نون آتی ہے جو وہ ہمیشہ مکسور ہوتی ہے، جیسے کہ جمع کے آخر میں بھی ایک نون آتی ہے جو کہ مفتوح ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ اعراب بتایا کہ حالت رفعی میں الف، نصبی اور جری میں یا، یہ تھا تثنیہ کا اعراب۔ جمع مذکر سالم کا کیا اعراب ہے؟ واضح ہے کہ ہم نے جمع کے 2 قسم پیچھے پڑے ہیں، ایک جمع مکسر اور ایک جمع مذکر سالم، اور جمع مذکر صحیح بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں جمع مذکر سالم کی۔ اس کا اعراب کیا ہے کہ حالت رفعی میں واو اور حالت نصبی اور جری میں یا۔ تو جیسے مسلمون ہے، اس میں مسلمون حالت رفعی میں واو واضح ہے، نصبی جری میں مسلمین ہوگا، نصبی اور جری میں یا تثنیہ کا بھی ہوتا ہے، نصبی اور جری میں یا جمع کا بھی ہوتا ہے، یعنی تثنیہ ہو یا جمع ہو، دونوں میں حالت نصبی اور جری میں کیا آتا ہے؟ یا۔ لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ جو تثنیہ کا یا ہے
اس کا ماقبل مفتوح ہوگا، جیسے رجلین، سبتین، اس طرح، یا اس کا ماقبل مفتوح ہے، یعنی یا سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر فتحہ ہوگا۔ لیکن جو جمع مذکر سالم ہے اس میں حالت نسبی اور جری میں جو یا آئے گا اس سے پہلے والا حرف مکسور ہوگا، جیسے مسلمین، اس طرح۔ تو یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ یہ تثنیہ اور یہ جمع یہ خارج ہیں باب اصل سے۔ تو خارج میں ہم نے ان کا خلاصہ بیان کیا تاکہ واضح ہو جائے اور اس متن میں ہم مشوش نہ ہو جائیں، پریشان نہ ہو جائیں، اس لیے خارج میں ان کا اعراب بیان کیا، ان کا تھوڑا خلاصہ۔ اس کے بعد ہم تثنیہ اور جمع مذکر سالم کو متن میں پڑھتے ہیں۔ والمثنى کالزیدان، تثنیہ جیسے الزیدان ہے، فیرفع بالالف، اس کو حالت رفعی میں الف دیا جائے گا، یعنی رفع دیا جائے گا الف کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت رفعی میں اس کا اعراب کیا ہے؟ الف۔ وجمع المذکر السالم، اور جمع مذکر سالم کالزیدون، جیسے زیدون ہے، فیرفع بالواو، اس کو حالت رفعی میں واو دیا جائے گا، یعنی اس کا اعراب حالت رفعی میں واو ہے۔ ویجران وینصبان بالیا، حالت جری میں اور حالت نصبی میں ان کو یا دیا جائے گا، دونوں کو، یعنی یہ دیکھیں تثنیہ کس کے ہیں، یجران وینصبان، جر ہوگی اور یعنی جری حالت میں اور نصبی حالت میں کیا ہوگا؟ یہ تثنیہ اور جمع نصبی اور جری حالت میں یا کے ساتھ ہوں گے، یعنی گویا کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نصبی اور جری جو حالت ہوگی تثنیہ کی وہ ایک ہی ہوگی، جیسے تثنیہ کی نصبی اور جری حالت میں یا ہے تو جمع کی بھی اسی طرح ہے۔ اب یہاں پر جب تثنیہ کی بات کی تو تثنیہ کے ملحقات کی بات کرنا شروع کی، کہ یہ تو تثنیہ کی بات تھی، لیکن جو ملحقات تثنیہ کہلاتے ہیں آیا ان کے لیے بھی یہی اعراب ہے یا ان کے لیے کوئی اور اعراب ہے؟ فرمایا وہی اعراب ہے جو تثنیہ کے لیے ہے۔ اور وہ ملحقات اعراب ملحقات تثنیہ اور ملحقات جمع کس کو کہا جاتا ہے؟ پہلے بیان کریں گے مصنف ملحقات تثنیہ کو۔ ملحقات تثنیہ یہ ہیں وکلا وکلتا، یہ کیا ہے؟ ملحقات تثنیہ اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو دونوں ہیں ان کو اعراب دیا جائے گا تثنیہ والا، لیکن شرط ہے ضمیر، جب ضمیر کے ساتھ ہوں۔ ضمیر کے ساتھ ہوں کیا مطلب؟ یعنی کلا اور کلتا کو تثنیہ والا اعراب تب ملے گا جب یہ ضمیر کی طرف اضافہ ہوں۔ کل مثنی، تو یہ تثنیہ کی طرح ہیں، یعنی کلا اور کلتا تثنیہ کی ہر طرح ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک شرط ہے کہ یہ جب ضمیر کی طرف اضافہ ہوں۔ کل مثنی یعنی تثنیہ کی طرح ہیں اعراب میں، لیکن کب؟ جب ضمیر کی طرف اضافہ ہوں، جیسے کلاہما اور کلتاہما ہے۔ وَكَذَا اثْنَانِ وَاثْنَتَانِ، ایسے ہی اثنان اور اثنتان ہیں، ایسے ہی مطلب یعنی یہ بھی اثنان اور اثنتان یہ بھی ملحقات تثنیہ ہیں اور ان کو بھی اعراب تثنیہ دیا جائے گا، لیکن ان کے لیے شرائط نہیں ہیں، مطلقاً ان کو اعراب تثنیہ دیا جائے گا۔ مطلقاً ان کو اعراب تثنیہ دیا جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ چاہے یہ اضافہ ہوں یا اضافہ نہ ہوں، یعنی ان کے لیے دیکھیں شرط لگائے کہ ضمیر کی طرف اضافہ ہو، لیکن اثنان اور اثنتان کی طرف جب آئے تو کہا کہ یہ مطلقاً ان کو یہی اعراب، چاہے یہ اضافہ ہوں ضمیر کی طرف یا اضافہ نہ ہوں، دونوں صورتوں میں ان کو یہی اعراب دیا جائے گا۔ اور دوسری ایک بات اور کہ یہ اثنان اور اثنتان
دو طریقوں سے وارد ہوتے ہیں، جب بھی وارد ہوتے ہیں یا تو مفرد آتے ہیں یا مرکب آتے ہیں۔ مفرد جیسے اثنان اور اثنتان ہیں، مرکب کسے اثنا عشرہ یا اثنتا عشرہ، اس طرح۔ تو یہ مصنف فرماتے ہیں کہ اگر مرکب ہوں، مفرد ہوں، مضاف ہوں، غیر مضاف ہوں، ہر صورت میں ان کا اعراب کیا ہوگا؟ تثنیہ والا۔ یہاں پر ملحقات تثنیہ ختم ہوئے، اب ملحقات جمع۔ کیا ملحقات جمع کا بھی وہی اعراب ہے جو جمع کا اعراب ہے؟ فرماتے ہیں جی ہاں۔ وَأُولُو وَعِشْرُونَ وَأَخْوَاتُهُ، جیسے اولو اور عشرون ہیں اور اس کے جز سے اخوات عشرون کی، مثلا عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، ان کا اعراب بھی جمع والا۔ وعالمون، عالمون، اہلون، وابلون، ارضون، سنون، وبابہ، اور اس کے اور جو باب آگے انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی آئے گی۔ وبنون، علیون، وشبہ، اس کی شبہ یعنی اس طرح کی، اور قل جمع، یہ جمع کی طرح ہیں، یعنی ان کا اعراب جمع والا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر شرح میں اور بھی آ جائے گی۔ شین شرح کرتے ہیں کہ الباب الثانی والباب الثالث مما خرج عن الاصل، دوسرا اور تیسرا باب کے جو اصل سے خارج ہے۔ اصل سے خارج ہے کا مطلب کیا ہے کہ ان پر اعراب بالحرکات کے بجائے اعراب بالحروف آتا ہے، تو اس لیے کہا کہ دوسرا اور تیسرا باب جو اصل سے خارج ہے۔ المثنى، پہلا باب تثنیہ ہے، کالزیدان یہ تثنیہ کی مثال، والعمران یہ بھی تثنیہ کی مثال۔ وجمع المذکر السالم، دوسرا باب جمع مذکر سالم ہے، وجمع المذکر السالم۔ اچھا، کالزیدون والعمرون یہ جمع کی مثالیں ہیں۔ اولا المثنى، پہلے آتے ہیں مثنیٰ کی طرف یعنی تثنیہ کی طرف۔ تثنیہ کا اعراب ہم نے بتا دیا خلاصتاً، وہی مصنف ذکر کریں گے، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ اما المثنى فإنه يرفع بالالف نيابة عن الضمة ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة۔ تثنیہ کا اعراب حالت رفعی میں الف نیابتاً عن ضمہ، ضمہ کی نیابت میں، یعنی اصل میں تو حالت رفعی میں ضمہ آنا چاہیے نا، یہ واو الف جو آ رہا ہے رفعی حالت میں یہ نائب ہے اس ضمہ سے۔ اور ویجر وینصب، اس کو جر دیا جائے گا اور نصب بالیا، یا سے، یعنی حالت نصبی اور جری میں یا۔ نیابتاً، کس کی نیابت میں؟ عن الکسرۃ والفتحۃ، کسرہ اور فتح کی کیا ہے جگہ پر یا اس کی نیابت میں، یعنی کیونکہ حالت جری میں مثلا کسرہ ہونا چاہیے یا حالت نصبی میں فتح ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر یا دے رہے ہیں تو یہ ان کا نائب ہے۔ جیسے تقول، آپ کہیں کہ جاء الزیدان، تو دیکھیں زیدان اس جاء کے لیے فاعل واقع ہوا ہے، لیکن یہ الزیدان جو ہے، یہ الزیدان تثنیہ ہے، فاعل ہے، حالت رفعی میں اس میں الف آیا ہے۔ رأیت الزیدین، جیسے زیدین یہ نصبی حالت میں ہے، اس پر یا آیا ہے۔ مررت بزیدین، یہاں پر جری حالت میں بھی یا ہے۔ ملحقات المثنى، تثنیہ کے ملحقات، یہاں پر مصنف ان کو دو طرح سے بانٹے گی ملحقات تثنیہ کو، جیسا کہ پیچھے ہم نے اس متن میں اشارہ کیا۔ کچھ ایسے ملحقات تثنیہ ہیں کہ جو شرط کے ساتھ ہیں، اور کچھ ایسے ملحقات تثنیہ ہیں کہ جو بغیر شرط کے ہیں۔ تو مصنف پہلے ان کو بیان کریں گے کہ جو شرط کے ساتھ ہیں ملحقات تثنیہ، اور پھر ان کو کہ جو بغیر شرط کے ملحقات ہیں۔ وَحَمَلُوا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَلْفَاظٍ، مصنف فرماتے ہیں کہ اس پر حمل کیا جاتا ہے 4 الفاظ کو، یعنی اس پر یعنی تثنیہ پر حمل کیا گیا ہے
کرتے ہیں نوین حمل کس کو؟ وہ حملو یعنی حمل کرتے ہیں علیہ اس تثنیہ پر، فی ذالک اسی اعراب میں، اربعۃ الفاظ 4 لفظوں کو، لفظین بشرط 2 ایسے لفظ ہیں کہ جن کو شرط کے ساتھ ملحق کرتے ہیں اور یہی اعراب دیتے ہیں، واللفظین بغیر شرط اور 2 لفظ ایسے ہیں کہ جو بغیر شرط کے ہیں۔ الاول پہلے آتے ہیں ان فاللفظان اللذان بشرط، وہ لفظ کے جو شرط کے ساتھ ہیں، وہ کون سے ہیں؟ کلا و کلتا، کلا اور کلتا ہے۔ وشرطہما ان کا دونوں کا شرط کیا ہے کہ ان یکونا مضافین الی الضمیر، کہ یہ اضافہ ہوں لیکن وہ بھی ضمیر کی طرف اضافہ ہو، تو تب یہ ان پر اعراب یہ تثنیہ والا آئے گا۔ تقول جیسے آپ کہیں جاءنی کلاہما، دیکھیں یہاں کلا اضافہ ہوا ہے ہما کی طرف، حالت رفعی میں الف۔ رأیت کلیہما، یہاں پر یا آیا ہے حالت نصبی میں۔ مررت بکلیہما، یہاں پر بھی یا ہے حالت جری میں۔ یہ شرط ہے ان کے لیے کہ جب بھی آپ ان کو تثنیہ والا اعراب کلا اور کلتا کو دینا چاہیں تو یہ شرط یاد رکھنی چاہیے کہ مضاف ہوں اور وہ بھی ضمیر کی طرف اضافہ ہوں، ظاہر کی طرف اضافہ نہ ہو۔ کوئی آ کر پوچھے کہ اگر یہ ظاہر کی طرف اضافہ ہو تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اگر ظاہر کی طرف اضافہ ہو تو پھر ان پر اعراب بالحرکات آئے گا، اعراب بالحروف نہیں آئے گا۔ فَإِنْ كَانَ مُضَافَيْنِ إِلَى الظَّاهِرِ، اگر یہ دونوں مضاف ہوں ظاہر کی طرف، یعنی مضاف تو ہوں لیکن ضمیر کی طرف نہیں، ظاہر کی طرف، كَانَ بِالْأَلْفِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، تو یہ تینوں حالتوں میں الف کے ساتھ ہوں گے، یعنی حالت رفعی ہو، نصبی ہو، جری ہو، کچھ بھی ہو، یہ تمام حالتوں میں الف کے ساتھ ہوں گے۔ کوئی آ کر یہ کہہ سکتا ہے یہ جو الف ہے یہ خود علامات فروع میں سے ہے، یعنی اعراب بالحروف میں شمار ہوتا ہے۔ اعراب بالاصل تو کیا ہے؟ ضمہ ہے، فتحہ ہے، کسرہ ہے، جزم ہے، یہ کیا ہے؟ یا حذف حرکت کہیں، یہ اصلی ہیں۔ آپ جو کہتے ہیں ان پر اعراب اصلی آئے گا، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ان پر جو اعراب اصلی ہے وہ تینوں حالتوں میں الف ہے۔ یہ الف کیا ہے؟ یہ الف خود کیا ہے؟ یہ تو اعراب بالحروف ہے۔ تو ہم آگے جا کر یہ بتائیں گے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہاں تینوں حالتوں میں الف آئے گا، لیکن ان کا جو اعراب بالحرکات ہے وہ تقدیری ہوگا۔ کس طرح تقدیری ہوگا؟ مثلا حالت رفع میں جو الف ہے اس میں مقدر ہے، پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے کیا؟ ضمہ، اور حالت نصبی میں فتحہ، حالت جری میں کسرہ۔ تو اس الف میں جو ہے ضمہ بھی پوشیدہ ہوگا، فتحہ بھی اور کسرہ بھی، تو اس لیے کہا کہ یہ جو ان کا اعراب ہے وہ اعراب بالحرکات ہوگا، اعراب بالحروف نہیں ہوگا، اور یہ اپنے اصل کی طرف چلے جائیں گے، چاہے ان کا اعراب تقدیر ہو لیکن اعراب بالحرکات ہوگا، اعراب بالحروف نہیں ہوگا۔ جاءنی کلا اخویک، اچھا دیکھیں یہاں پر کلا مضاف ہوا ہے اخویک، میرے پاس آپ کے 2 بھائی آئے، تو دیکھیں کلا اضافہ ہوا اخویک، یہ اخوی اسم ظاہر ہے، اس کی طرف اضافہ ہوا ہے، تو کلا رہا رفعی حالت میں۔ رأیت کلا اخویک، تو یہاں پر بھی کلا نصبی حالت میں بھی کلا ہی رہا، یعنی الف کے ساتھ۔ اچھا، ومررت بکلا اخویک، یہاں پر جری حالت میں بھی جو ہے بکلا، یہ جری حالت میں بھی کلا ہی رہا، یعنی الف کے ساتھ رہا۔ تو فیکون اعرابہما حینئذ بحرکات مقدرۃ فی الالف۔ اچھا،
تو یہ جو اس کا اعراب ہے فیکون اعرابہما حینئذ بحرکات مقدرۃ فی الالف، کہتے ہیں کہ ان دونوں کا جو اعراب اس صورت میں ہے وہ حرکات ہے، بحرکات یعنی حرکات سے ہے، مقدرۃ فی الالف جو چھپا ہوا ہے کس میں؟ الف میں۔ اچھا، کوئی آ کر کہہ سکتا ہے کہ اس کا جو اعراب ہے وہ الف میں چھپا ہوا کیوں ہے، آپ اس کو ظاہر کر دیں۔ کہتے ہیں کہ اس لیے لأنہما مقصوران، یہ دونوں مقصور ہیں، کلا اور کلتا میں جو الف ہے یہ الف مقصورہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ جو الف مقصورہ ہے اور دوسرا ہے الف ممدودہ، تو الف مقصورہ وہ چھوٹا سا الف جیسے موسیٰ عیسیٰ کے اوپر ہے، اور الف ممدودہ جو عمومی مثلاً ہوتا ہے جو بڑا والا الف۔ تو اس طرح ہم نے اس کی تفسیر تو پہلے ذکر کر دی ہے، لیکن چھوٹا سا سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ کلا اور کلتا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو جو الف ہے وہ تو ہمیں ممدودہ لگ رہا ہے، مقصورہ نہیں ہے۔ ایک یہ سوال۔ ثانیاً اگر یہ ان کے الف مقصورہ ہیں تو کلا اور کلتا کے، تو ہم کیا کریں؟ آپ ان پہ اعراب ظاہر لگاتے ہیں۔ تو ان دونوں سوالوں کے جواب، پہلا جواب یہ کہ یہ جو آپ کلا اور کلتا پر الف دیکھ رہے ہیں یہ مقصورہ ہے، ممدودہ نہیں ہے۔ کیسے؟ کہ دیکھیں جب آپ اس سے نسبی اور جری حالت میں لے کر جائیں نا تو یہ کیا بنتے ہیں؟ کلا کلے بن جاتا ہے اور کلتا کلتے بن جاتا ہے۔ تو یہ الف مقصورہ سے پہلے گویا کہ یہ الف مقصورہ جو ہے یہ جب نسبی حالت میں ہوتا ہے یا جری حالت میں تو اس طرح یا کی طرف مائل ہو جاتا ہے یا ہو جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے، تو یہ ان کے ہاں دلیل بنتی ہے کہ یہ گویا کہ یا سے الف ہوا ہے۔ یہ جو الف مقصورہ ہے گویا یہ یا سے الف ہوا ہے، یہ جیسے یرضا ہے، یخشا ہے۔ تو یخشا دیکھیں اس خاشیہ سے بنا ہوا ہے، تو یہ یا ہے اس کے آخر میں، یخشا بنتا ہے تو اس کے آخر میں الف ہو جاتا ہے۔ تو یہ جیسے ان کی یہ دلیل ہے کہ دیکھیں یہ کلا کو جو ظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو نہیں دیکھیں، اصل جو اس کی ہے وہ مقصورہ ہونا ہے۔ علی کل حال جس طرح آگے مثال دیں گے عصا، تو عصا میں بھی ہمیں آخر میں الف ممدودہ دکھائی دے رہا ہے، لیکن اصل میں عصیات جو ہے تھا، اور اس لیے الف میں تبدیل ہو گیا کہ کچھ کا کہنا ہے کہ تاکہ اس سے مشابہت نہ رکھے۔ ایک ہوتا ہے عصا یعنی غناہ، دوسرا ہوتا ہے عصا یعنی لاٹھی۔ تو ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے ایک کو الف ممدودہ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور ایک کو الف مقصورہ کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ ان میں کلا اور کلتا میں جو الف ہے وہ الف مقصورہ ہے، لہذا اس لیے ہم ان پر اعراب تقدیری دیتے ہیں۔ تو کوئی دوسرا جو سوال تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ یہ جو آپ ان پر اعراب تقدیری لگا رہے ہیں اگر مقصورہ ہے تو ہونے دو، ہمیں تو اعراب چاہیے حرکات۔ آپ حالت رفعی میں اس الف مقصورہ پر ضمہ لگا دیں، نصبی اور جری میں آپ جو ہے یا نصبی حالت میں کیا لگا دیں فتحہ اور جری حالت میں کسرہ، اس میں کیا مشکل ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ الف پر کیا ہے اعراب لانا متعذر ہے، یعنی مشکل ہے نہیں بلکہ ناممکن ہے کہ الف پر کوئی اعراب ہو، اس لیے تو یہ دونوں جواب ہیں۔ ان تقدیری سوالوں میں ممکن ہے کہ کس کے ذہن میں یہ آ جائیں، تو یہی کہتے ہیں کہ لأنہما مقصوران، کیونکہ یہ دونوں کلا اور کلتا مقصورہ ہیں۔ اگرچہ اس مقصوران کی ایک اور تعبیر پیش کی گئی ہے جو کہ ممکن ہے کسی کے ہاں معتبر ہو، لیکن وہ معتبر ان اکثر نحویوں کے ہاں نہیں ہے۔ وہ یہ کہ مقصوران سے مراد کیا ہے؟ مقصوران سے مراد یہ کلا اور کلتا چھوٹے ہیں، یعنی کس لحاظ سے؟ کیونکہ یہ مضاف نہیں ہوئے، تو جب مضاف ہوتے ہیں تو متصل ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو اب چھوٹے ہو گئے ہیں اس لیے کہ مضاف نہیں ہوئے،
بہرحال یہ جو وجہ بیان کی گئی یہ معقول نہیں لگتی ہے. تو علی کل حال اس سے مراد وہی کہ مقصور الف مقصورہ ممدودہ ہے. وہ اس کی دلیل کیا ہے؟ آگے جو مثالیں پیش کر رہے ہیں وہ فتح اور عصا کی، یہ جو مثالیں ہیں الف مقصورہ کی ہیں، نہ کہ ایسے اسما کی ہے کہ جو اضافت سے کٹ گئے ہوں. تو لہذا یہ جو احتمال پایا جاتا ہے یہ ممکن ہے کہ درست نہ ہو. اچھا، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي كِلْتَا تَقُولُ كِلْتَاهُمَا رَفْعًا وَكِلْتَيْهِمَا جَرًّا وَنَصْبًا. یہ تو ہم کلا کی بات کر رہے تھے. اسی طرح آپ کلتاہما کہیں حالت رفع میں الف، اور کلتیہما کہیں نصبی اور جری میں یا کے ساتھ. وکلتا اختیک بالالف فی الاحوال کلہا. اور اس طرح اگر کلتا بھی کسی اس میں ظاہر کی طرف، جیسے ہم نے اشارہ کر دیا تھا پیچھے، اس میں ظاہر کی طرف اضافہ ہو تو تینوں احوال میں یعنی نصبی جری اور رفعی میں یہ کیا ہے الف کے ساتھ آئے گا، یعنی اعراب تقدیری جو ابھی ابھی پڑھا ہم نے. اچھا، یہ ایک بحث مکمل ہو گئی ان ملحقات تثنیہ کی کہ جو ملحقات تثنیہ شرائط کے ساتھ تھے، لیکن اب وہ ملحقات تثنیہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ جن کے لیے کچھ شرائط نہیں ہیں، یعنی وہ مطلقاً جیسے پیچھے خود مصنف نے کہا تھا. الثانی واللفظان اللذان بغیر شرط. وہ لفظ دو لفظ کی جو کیا ہے بغیر شرط کے ہیں، یعنی وہ ملحقات تثنیہ دو لفظ کے جو بغیر شرط کے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ اثنان و اثنتان. اثنان ہے اور اثنتان ہے. تو ان پر بھی اعراب آئے گا. وہ کون سا اعراب آئے گا؟ اس پر ان دونوں پر بھی جو اعراب آئے گا وہ اعراب تثنیہ آئے گا، یعنی حالت رفعی میں الف، نصبی اور جری میں یا. تقول آپ کہیں جاءنی اثنان و اثنتان، یعنی جاءنی اثنان میرے پاس دو آئے، واثنتان دو آئیں. رأیتو یہ حالت رفعی کی مثال دی. تو دیکھیں یہاں پر اثنان اور اثنتان میں الف آیا ہے. اور رأیتو اثنین میں دو کو دیکھا، یعنی دو مردوں کو، یعنی جو بھی مذکر ہوں. واثنتین یعنی دو مؤنث. تو اثنین اور اثنتین یہاں پر کیا ہے حالت نصبی میں یا کے ساتھ. ومررت باثنین واثنتین، یعنی مررت باثنین یا مررت باثنتین جو بھی کہیں مشکل نہیں ہے. تو یہاں پر نصبی اور جری میں دیکھیں آپ یا آیا ہے. فَتُعْرِبُهُمَا اعراب المثنى، ان دونوں کو اعراب دیا جاتا ہے تثنیہ والا. وَإِن كَانَ غَيْرَ مُضَافَيْن، اگرچہ یہ اضافہ نہ بھی ہوں، یعنی یہ اثنان اور اثنتان ان کو تثنیہ والا اعراب دیا جاتا ہے چاہے یہ اضافہ نہ بھی ہوں. اچھا، وَكَذَا تُعْرِبُهُمَا اعرابه، اور اسی طرح ان دونوں کو اعراب دیا جاتا ہے اعرابہ تثنیہ والا اعراب اذا کان مضافین للضمیر، اگر یہ ضمیر کی طرف اضافہ ہوں، جیسے اثناہم او دیکھیں اس میں ہم نے شرط لگایا تھا پہلے کلا اور کلتا میں، کیا کہ اضافہ بھی ہوں اور وہ اضافہ ضمیر کی طرف ہوں. یہاں پر پہلی شرط کم کی کہ اضافہ نہ بھی ہوں پھر بھی کیا ہے اس کا تثنیہ والا اعراب اولاً. ثانیاً کہا کہ اگر وہ اضافہ ہو لیکن ضمیر کی طرف ہو پھر بھی اعراب تثنیہ. اب بتا رہے ہیں کہ اگر وہ کیا ہے ضمیر کی طرف اضافہ نہ ہو بلکہ ظاہر کی طرف اضافہ ہو تو اس صورت میں بھی اس کا اعراب تثنیہ والا ہے. جیسے او للظاہر، یا ظاہر کی طرف اضافہ ہو اثنان اور اثنتان، جیسے اثنا اخوئی کا آپ کے دو بھائی. تو یہاں پر دیکھیں اثنا اضافہ ہوا اخوئی کا، اس میں اثنا دیکھیں حالت رفع میں کیا ہوا ہے، اثنا حالت رفع میں الف کے ساتھ آیا ہے. اچھا،
وَإِنْ كَانَ مُرَكَّبَيْنِ مَعَ الْعَشْرَةِ، یہ جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا کہ اس میں ایک اثنان اور اثنتان میں ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ ہم ان کے لیے دوسروں کے لیے یہ نہیں کہتے اگر مرکب ہوں تو بھی یہ ہے، لیکن یہ اثنتان اور اثنتان چونکہ دو طریقوں سے وارد ہوتے ہیں نا، ایک طریقہ ان کا یہ ہے کہ یہ مفرد آتے ہیں جیسے اثنان اور اثنتان خود ہیں، دوسرا یہ کہ یہ جو اثنان اور اثنتان ہے مرکب ہوتے ہیں مع العشرۃ یعنی عشرہ کے ساتھ، اثنا عشرہ اثنتا عشرہ اس طرح ہوتے ہیں، تو اس صورت میں بھی ان کا اعراب تثنیہ والا ہوگا۔ جاءنی اثنا عشرہ، رأیت اثنی عشرہ، دیکھیں یہ آ گیا نسبیات میں، ومررت باثنا عشرہ۔ یہاں تک بات ختم ہوئی تثنیہ کی۔ اب ایک دو لائن کا خلاصہ اس کا بیان کر کے اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ تثنیہ کا اعراب ہم نے بتایا حالت رفع میں الف، نصبی اور جری میں یا۔ اس کے بعد ملحقہ تثنیہ کلا اور کلتا، اثنان اور اثنتان۔ کہا کہ کلا اور کلتا کے لیے کچھ شرائط ہیں، اثنان اور اثنتان کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ اثنان کلا کلتا کے لیے یہ شرط ہے کہ ضمیر کی طرف اضافہ ہو تو یہ اعراب آئے گا، وَإِلَّا اگر ظاہر کی طرف ہو تو تمام حالتوں میں الف آئے گا، یہ اعراب تقدیر بالحرکات آئے گا۔ دوسرے جو تھے اثنان اور اثنتان، اس میں کہا کہ دیکھیں یہ اثنان اور اثنتان یہ جو دو لفظ ہیں بغیر شرط کے ہیں، چاہے اضافہ نہ ہو تثنیہ والا اعراب، اضافہ ہو تثنیہ والا اعراب، یہ جو اضافہ تھا ضمیر کی طرف ہو ظاہر کی طرف ہو، اثنا اور اثنتان کیا ہے وہی اعراب تثنیہ والا، اگر یہ مفرد ہو وہی اعراب کیا ہے تثنیہ والا، اگر یہ جمع مرکب ہوں کسی دوسرے عشرہ کے ساتھ مثلا اثنا عشرہ اور اثنتا عشرہ تو بھی ان تمام صورتوں میں ان کا اعراب تثنیہ والا ہوگا۔ ثانیاً جمع المذکر سالم، یہاں سے انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔